نحمداللہ عز وجل الذی اجملنا ببرکت شہر شعبان لنبیہ خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم والصلاة والسلام علی رسولہ النبی الکریم الامین الجسیم الرفیع الوسیع الجمیل الذی شرفنا باصحابہ کلہم واکرمنا باہل بیتہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ وان تک حسنۃ یضاعفها وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِیمًا صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ میں نام لینے لگا ہوں ان کا، نیاز مندی سے سر جھکا لو، درود پڑھ لو، سلام پڑھ لو، وہ رحمتوں کی فوار آئی۔ سامعین مکرم اور ناظرین کرام، اگر مزدور کو اس کی مزدوری کے مطابق عطا کیا جائے تو یہ عدل کہلاتا ہے اور اسے انصاف کہا جاتا ہے۔ اگر اسی مزدور کو اس کی مزدوری سے بڑھ کر عطا کیا جائے تو پھر یہ عدل نہیں کہلاتا، پھر یہ فضل و کرم اور جود و سخا کہلاتا ہے۔ اسی طرح اگر مزدور کو اس کی مزدوری سے کم تر دیا جائے تو یہ فضا ظلم ستم والی بن جاتی ہے۔ آج میں نے ٹو دی پوائنٹ آپ کے سامنے جس بات کو رکھنا ہے وہ یہی ہے کہ بندہ مومن اتنی شان اور اتنی آن کا مالک ہے، اگر وہ خالق کے کائنات کی حضور چھوٹی سی نیکی بھی کرتا ہے تو میرا رب کعبہ دوسری امتوں کے مقابلے میں محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام کو اس تھوڑی سی نیکی کے بدلے میں دگنا تگنا کر کے ثواب عطا فرما دیتا ہے۔ ہمارے ہاں آج کل ماہ شعبان کی بہاریں ہمارے آنگن میں پھیلی ہوئی ہیں۔ اگر ہم ماہ شعبان کی برکتوں کو ملاحظہ کریں تو ہمارا ایمان سنور جاتا ہے، ہمارے ایمان کو یہ تازگی اور یہ شگفتگی محسوس ہو جاتی ہے کہ رب کعبہ نے اپنے محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تقدس سے ہمیں ماہ شعبان کی تمام تر برکات سے مالا مال کیا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ جب بندہ مومن اپنے گریبان کے اوپر نظر دوڑاتا ہے، اپنی ذات کے اوپر نظر ڈالتا ہے اور وہ یہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ میں کون ہوں اور کہاں ہے میرے نبی، کہ جس نبی مکرم کے صدقے سے رب کعبہ نے ہمیں شان والی راتوں کا مالک بنا دیا ہے۔ اور جب محبوب کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبتوں پر صاحب ایمان کی نظر پڑتی ہے، صاحب فکر اور صاحب ذوق کی نظر پڑتی ہے تو وہ بندہ مومن بائی ہارٹ اینڈ سول یہ کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ محمد ہمارے بڑی شان والے۔ سامعین ذی وقار، 15 شعبان کی رات یہ رحمتوں کی سوغات ہے، یہ رحمتوں کی بہار ہے۔ اس رات کے اندر خالق کائنات بندہ مومن پہ اپنی رحمتوں کی انتہا فرما دیتا ہے۔ اگر ہم دوسری امتوں کو دیکھیں تو بخاری شریف کے الفاظ ہیں
کہ اہل تورات جو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے، اس امت نے آدھا دن عبادت کی، آدھا دن مزدوری کی، آدھا دن اپنے رب کو یاد کیا، تو میرے رب کعبہ نے ان کو آدھے دن کا ثواب عطا فرما دیا۔ پھر اہل انجیل آئے جن کا تعلق جناب حضرت عیسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام کی امت کے ساتھ ہے۔ اس امت نے زور سے لے کر عصر تک کام کیا۔ بطور مثال یوں سمجھ لیں 2 گھنٹے کام کیا، 2.5 گھنٹے رب کعبہ کی عبادت فرمائی، میرے رب کعبہ نے ان کو بھی 2.5 گھنٹے کی عبادت کا ثواب عطا فرما دیا۔ پھر قربان جائیں کملی والے نبی کی نسبت پہ، پھر قربان جائیں حسنین کے نانا کی رحمت کی بہاروں پہ۔ جب محبوب کریم علیہ السلام کی امت کو نوازنے کا وقت آیا، محبوب کریم علیہ السلام کی امت پہ جود و بخشش کرنے کی باری آئی، تو اس امت نے عصر سے لے کر مغرب تک 1.25 گھنٹہ یا 1.5 گھنٹہ اللہ کریم کی عبادت کی، لیکن رب کعبہ نے جب نوازا ہے تو میرے رب کعبہ نے امت محمدی کو دگنا تگنا کر کے نوازا ہے۔ دوسری امتیں پوچھتی ہیں مولا کام ہمارا زیادہ ہے پر دام ان کے زیادہ ہے، عبادت ہم نے زیادہ کی ہے لیکن اجر و ثواب لینے میں یہ ہم سے سبقت لے گئے، یہ ہم سے بازی لے گئے۔ مولا کیا ہے؟ جب اہل تورات پوچھیں گے، اہل انجیل پوچھیں گے تو خالق کے کائنات قدرت کی زبان سے بڑا محبت بھرا جواب دے گا۔ رب فرمائے گا حل ظلمتکم من اجرکم شیئا، اے تورات والو، اے انجیل والو، کیا میں نے تمہارے اجر میں کمی کی ہے؟ کیا میں نے تمہاری مزدوری میں کمی کی ہے؟ کیا میں نے تمہارے ثواب کے اندر کسی کمی سے کام لیا ہے؟ وہ عرض کریں گے مولانا تو نے تو ہمیں اپنے کام کی پوری مزدوری عطا کی ہے، اپنی عبادات کیا پورا اجر و ثواب عطا فرمایا ہے۔ پھر رب فرمائے گا ھذا فضلی اوتیہ من اشاء، اگر میں نے امت محمدی کو دگنا تگنا کر کے عبادت کا ثواب عطا کیا ہے تو یہ میرا اس کے اوپر فضل ہے، اور جب بھی میں امت محمدی کو عطا کرتا ہوں تو امت محمدی کے چہروں کو نہیں دیکھتا، حسنین کے نانا کے والضحیٰ چہرے کو دیکھ کر امت محمدی کی خالی جھولی کو اپنی رحمتوں سے مالا مال کر دیتا ہوں۔ تو یہ بخاری شریف کی حدیث پاک میں نے آپ کے سامنے رکھی۔ اسی طریقے سے ایک اور حدیث مبارکہ دلائل النبوہ کے یہ الفاظ ہیں کہ امت محمدی کی یہ شان ہے، اگر نیکی کا ارادہ کر لے اور نیکی نہ بھی کر سکے تو میرا رب کریم اسے پھر بھی ایک نیکی کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اگر وہ نیکی پر عمل پیرا ہو جائے، نیکی کر لے جان و دل کے ساتھ، خالق کائنات کی محبت سے مجبور ہو کر نیکی کر لے، تو وہی رب کعبہ اگر دینے پہ آ جائے تو اسے ایک نیکی کا ثواب، ایک نیکی نہیں 10 نیکیاں نہیں بلکہ 700 گنا تک پہنچا دیتا ہے۔ اور جب موسیٰ علیہ نبینا و علیہ السلام نے اس امت کے اس مقام اور مرتبے کو دیکھا تو خالق کائنات کی بارگاہ میں عرض کی فَجْعَلْهُمْ أُمَّتِي، مولا یہ امت بڑی شان والی ہے، یہ امت بڑی آن والی ہے، یہ امت بڑی نسبت والی ہے، یہ امت بڑے اعلیٰ مقام والی ہے، مولا میں یہ عرض کرتا ہوں اس امت کا امام تو مجھے بنا دے، اس امت کی نبوت کی ذمہ داری تو مجھے عطا فرما دے۔ خالق کائنات قدرت کی زبان سے فرماتا ہے تِلْکَ أُمَّتُ احمدہ، اے موسیٰ علیہ السلام ہم نے اس امت کا امام کملی والے نبی کو بنا دیا ہے۔ تو گویا نتیجہ یہ نکلا کہ دوسری امتیں بھی نیکیاں تو کرتی رہیں، عبادات تو کرتی رہیں، ثواب ان کو بھی ملتا رہا، لیکن امت محمدی کے مقام کا کیا کہنا، امت محمدی کی شان کا کیا کہنا کہ رب کعبہ جب اس امت کو نیکیوں پہ عطا کرنے پہ آتا ہے تو اس نیکی کا اجر 10 نیکیاں نہیں، جب کرم بالا کرم ہو جائے تو اسی ایک نیکی کا اجر 700 گنا تک پہنچ جاتا ہے۔ گرامی قدر حضرات، چلتے ہیں ماہ شعبان کی برکتوں والی رات کی طرف، محبوب کریم علیہ السلام کی رحمتوں کی طرف۔ ہر رات کے آخری پہر میں، ہر رات کے آخری حصے میں خالق کے کائنات کی رحمت یوں لوگوں کو آواز دیتی ہے جس نے جو کچھ لینا ہے میری بارگاہ سے لے لو، جس کی جو طلب ہے وہ میری بارگاہ میں آ جائے، وہ مانگنے والا بنے گا، ہم عطا کرنے والے بنیں گے۔ یہ ہر رات کی فضیلت ہے
یہ ہر رات کی برکتوں کا عالم ہے، لیکن 15 شعبان کی عزت و عظمت کا کیا کہنا، 15 شعبان کی رحمتوں اور برکتوں کا کیا کہنا۔ ہر رات کے آخری حصے میں رب کعبہ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، لیکن جب 15 شعبان آتی ہے، جب سورج غروب ہو جاتا ہے تو رب کعبہ کی رحمتوں کا سمندر ٹھاٹھے مارنا شروع کر دیتا ہے۔ کتنی بڑی ہمارے لیے برکتوں والی رات ہے۔ وہ لوگ تو بڑی خوش نصیب جنہیں ہر رات جاگنے کا موقع نصیب ہوتا ہے۔ والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما کا جو مقام حاصل کر لیتے ہیں، اور ہم کاہل لوگ، ہم سست لوگ جو غفلت کی چادر تان کر سوئی رہتے ہیں، اس رب کعبہ کی شان کریمی کا کیا کہنا۔ اس نے 15 شعبان کی برکتوں کو رات کے 12 بجے شروع نہیں کیا، رات کے 3 بجے شروع نہیں کیا، بلکہ سورج جو ہی غروب ہوتا ہے شعبان کی 15 تاریخ کو خالق کائنات کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ اگر کوئی ہے تو وہ مغرب کی نماز کے بعد آ کر بیٹھ جائے اور اپنے رب کعبہ کو منانا شروع کر دے، یا عشاء کی نماز کے بعد آ کر بیٹھ جائے۔ اگر اپنے کام سے تھکا ہار کر اپنے گھر میں لوٹا ہے تو وہ رات 12 بجے آ کر بیٹھ جائے، یا رات کے آخری حصے میں آ کر بیٹھ جائے۔ اس کا بیٹھنا جب رب کعبہ کی بارگاہ میں درجہ قبولیت حاصل کر لیتا ہے تو خالق کائنات اس بندہ مومن کی زندگی کو بھی جنت بنا دیتا ہے۔ اور چلتے ہیں محبوب کریم علیہ السلام کا بڑا پیارا سا فرمان، جس کے راوی ہیں حضرت علی کرم اللہ وجہہ، جو یعصوب المسلمین بھی ہیں، جو امت مسلمہ کے سردار بھی ہیں، حیدر کرار بھی ہیں، مشکل کشا بھی ہیں، اقلیم محبت کے بادشاہ بھی ہیں۔ کون ہیں جناب؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ۔ آپ بڑی پیاری حدیث ہمارا کوٹ کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے فرمایا، اذا کانت لیلۃ النصف من شعبان فقوموا لیلہا وصوموا یومہا فإن اللہ تعالی ینزل فیہا لغروب الشمس الی السماء الدنیا، کہ لوگوں جب شب برات آتی ہے تو مغرب سورج غروب ہونے کے بعد خالق کائنات کی رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے، اور رب کعبہ یوں محبت بھرے انداز میں فرماتا ہے، الا من مستغفر فاغفر لہ، ہے کوئی مجھ سے معافی مانگنے والا، ہے کوئی اپنے گناہوں کو بخشوانے والا، آج میری نگری میں آ جائے، اپنی جبین عقیدت کو خم کر لے، قیام السلام کے اندر اپنے وجود کو مصروف کر لے، ادھر اس کے لبوں کے اوپر میں خالق کائنات کی بارگاہ کے اندر توبہ کی آواز آئے گی، وہ یہی عرض کرے گا کہ مولا اپنے نبی کے صدقے سے مجھے معاف کر دے، مولا حسنین کریمین کی محبتوں کا واسطہ میرے گناہوں کو معاف فرما دے، تو شب برات کی برکتوں کے صدقے سے میں بندہ مومن کے سارے گناہوں کو معاف فرما دوں گا۔ پھر اگلا حدیث پاک کی اگلی شکل یہ ہے کہ الا مسترزق فارزقہ، ہے کوئی رزق والا، رزق لینے والا، ہے کوئی اپنی معیشت کو استحکام دینے والا، ہے کوئی اپنی انکم کے اندر بڑھوتری چاہنے والا، ہے کوئی اپنی روزی کے اندر برکتیں چاہنے والا، وہ کہیں اور نہ جائے، شب برات والی رات کے اندر جاگ جائے، اپنی خالی جھولی کو میری نگری میں پھیلا کر بیٹھ جائے، پھر میں رب کعبہ حسنین کے نانا کے چہرے و دعا کے صدقے سے اس کی خالی جھولی کو یوں بھروں گا، وہ تو کیا اس کی ساری نسلیں بھی قیامت تک سنور جائیں گے۔ پھر رب لم یزل کہ یہ بھی محبت بھرے الفاظ ہیں، الا مبتلا فوافیہ، ہے کوئی مصیبت زدہ، ہے کوئی تکلیف میں رہنے والا، ہے کوئی مشکل کے اندر پھنسنے والا کہ جس کو میں سکون عطا کروں، جس کو میں اطمینان عطا کروں، جس کو میں ہر بیماری سے نجات عطا کروں، وہ ادھر ادھر کی ٹھوکریں نہ کھائے، میں رب کعبہ کی نگری میں آ جائے، دہلیز الہی کے اوپر اپنی جبین عقیدت کو خم کر دیکھے، آج کی رات قرآن کی تلاوت سے اپنے دل کو منور کر لے، سبحان اللہ اور الحمدللہ کی تسبیح سے اپنے سینے کی سرزمین کو مدینہ بنا لے۔ وہ جس مشکل کے اندر ہے، جس بیماری کے اندر ہے، جس تکلیف کے اندر ہے، اس بیماری کا علاج اگر لینا ہے تو شب برات جاگ جاؤ، اپنے رب کعبہ کو منانے کی کوشش کرو، ادھر تم مانگنے والے بنو گے، ادھر رب کعبہ تمہیں ہر مصیبت سے چھٹکارا عطا فرما دے گا۔ اور پھر یہ بھی الفاظ محبت ملتے ہیں کہ الا قضا الا قضا، ہے کوئی اور چاہت رکھنے والا، ہے کوئی اور تمنا رکھنے والا، ہے کوئی اور جستجو کرنے والا، ہے کوئی ایسا انسان جو کوئی اور طلب رکھنے والا ہے، آج جو بھی تکلیف ہے،
آج جو بھی غم ہے، آج جو بھی پریشانی ہے، میری بارگاہ میں آ جاؤ، تمہاری پریشانی کو اپنی مہربانی بنا دوں گا، تمہارے غم کو اپنا کرم بنا دوں گا، تمہارے دکھ کو اپنا سکھ بنا دوں گا۔ حتیٰ یطلع الفجر، یہاں تک کہ فجر طلوع ہو جاتی ہے اور خالق کائنات کی رحمتوں کا سمندر ساری رات ٹھاٹھے مارتا ہے، آب رواں کی طرح چلتا رہتا ہے۔ اور خوش نصیب ہے وہ انسان کہ جس کی آنکھ کی پتلی سے ایک مکھی کے پر کے برابر بھی محبت الہی کی وجہ سے آنسو قطرہ نکل پڑتا ہے جب وہ اپنے گناہوں کو دیکھتا ہے، پھر شان کریمی کے انداز محبت کو دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں سے مکھی کے پر کے برابر